اس کے بعد غزوہ خندق کا موقع آیا، اوہو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اس شجاعت کے پیکر کے اس وصف کو۔ بارگاہ مصطفیٰ سے ہر طرح کا ان کو فیض ملا، میرے آقا نے عطا کرنے میں فیاضی سے کام لیا، اور انہوں نے عرض کرنے میں بھی پوری کی پوری طلب کا دامن پھیلا کے عرض کرنا شروع کیا۔ اور یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ عمرو بن عبد ود للکار رہا تھا، وہ ایک 90 سال کا تجربے کار بہادر تھا، اس کے مقابل 1000 بہادر بھی لرزور اندام دکھائی دیتے تھے۔ وہ آ گیا خندق کے میدان میں، موقع کی طاق میں تھا، جہاں سے گڑھا خندق جو کھودا گیا تھا فاصلہ کم تھا، سواری کو اپنے کھدایا، اندر آ گیا اور سواروں کو لے کر آ گیا۔ فکر میں آ گئے لوگ کیسے کریں۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت علی مرتضیٰ عرض کرتے حضور اجازت دیجیے میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی آپ جانا چاہتے ہو؟ عرض کہتے حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے چچا امیر حمزہ کو تو نے احد میں اپنے پاس بلا لیا، میرے چچا کے بھتیجے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو اے اللہ بدر میں تو نے اپنے پاس بلا لیا، یہ میرا پیارا ہے مولا اس کو فتح عطا فرما، واپس پھر کامیابی کے ساتھ میرے پاس بھیج۔ مصطفیٰ اپنا امامہ سر پر باندھتے ہیں، اپنی ذوالفقار عطا فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں جاؤ اے علی۔ جب حضرت علی مرتضیٰ اس کے سامنے آئے اس نے آپ کو دیکھا اور اس کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، کیونکہ احد میں بدر میں وہ زخمی ہوا تھا، بدلہ لینے کا ایسا اس نے تہیہ کر لیا تھا، اعلان کیا تھا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا سر میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ کتنا غصہ نہیں تھا، وہ آیا مست ہاتھی کی طرح للکارتے ہوئے، شیر خدا نے اس کو دیکھ کر کہا میں تیرے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا دیکھو 3 باتیں جو میرے سامنے رکھتا ہے اس کی ایک نہ ایک بات کو میں ضرور قبول کرتا ہوں، تم بھی کوئی 3 باتیں رکھنا چاہتے ہو تو رکھو۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے پہلی بات یہ ہے کہ تو اسلام میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان سے واپس چلا جا، کہا میری توہین ہے میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہا تیسری بات یہ ہے کہ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، سامنے آ جا۔ اس نے ہنس کے کہا او ہو روئے زمین پر ایسا بھی کوئی بندہ ہے جو میرے سے لڑنے کی خواہش و تمنا دل میں رکھتا ہے؟ تو کہا ہاں رکھتا ہوں۔ آ مصطفیٰ کے غدار آ میدان میں۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، آپ پاپیادہ تھے، اس نے کہا اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلہ کروں گا میری توہین ہوگی۔ اتر گیا گھوڑے سے، گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کے بعد چمچماتی تلوار لے کر غصے میں آیا اور جو ہی تیزی کے ساتھ وار کیا، حیدر کرار نے ڈھال سے وار کو روکا، لیکن وہ اتنا شدید وار تھا کہ ڈھال سے ہوتا ہوا امامے سے ہوتا ہوا پیشانی مبارک پر اس نے زخم بنایا، مگر حیدر کرار گھبرائے نہیں، شمشیر بے نیام ذوالفقار تلوار لے کر ایسا آپ نے جواں مردی سے وار کیا کہ اسی وقت اس کے شانے کو کاٹتا ہوا کمر کے آر پار ہو گیا، وہیں وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو شجاعت بھی مولا علی کی ایسی ہے، ہر معرکے میں یہی شان ہے ان کی۔ تمام غزوات میں گئے سوائے غزوہ تبوک کے، جب اس غزوے میں مصطفیٰ چھوڑ کر جا رہے تھے منافقین نے تانا دیا اے علی تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں مصطفیٰ، تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی تلوار حمائل کیے ہوئے آ گیا ہوں، مجھے بھی لے چلیے۔ فرمایا کیوں اے علی؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میدان میں نہیں لے جا رہے ہیں، مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی اہل بیت کی حفاظت کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے حضور عورتوں پر بچوں پر آپ مجھے نگران بنا رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی دوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اما ترضى ان تكون عندي بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ اے علی کیا تم اس بات سے راضی و خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے پاس درجہ وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، مگر بات اتنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ اس اعزاز پر بے پناہ خوش ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس طرح شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔